تضرعوا إلى الله تعالى. قال الله تعالى في محكم كتابه ومتقن آياته: بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک بار پھر توفیق اس بات کی نصیب ہوئی کہ آپ منی اور یہاں کتاب پڑھنے کا شرف حاصل ہو. اور الحمدللہ حالات کی خدمت میں حاضر ہوں. صرف چند سیر معاملات وہی ہے کہ قرآن مجید کتاب سراسر حکمت آیات، کتاب جس کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے مقدس ہاتھوں میں دینے سے پہلے اپنے حبیب کے قلب سلیم پہ نازل فرمایا اور فرمایا کہ ما کان لبشر، کسی انسان کو یہ حق نہیں ہے کہ خدا اس سے بات کرے. یعنی کہاں انسان اور کہاں خدا، کسی کا کوئی خدا پر استحقاق نہیں ہے، رائٹ نہیں ہے، اختیار نہیں ہے بات کرنے کے بعد. ایسا نہیں ہے کہ انسانوں کو کوئی حق ہو خدا کے اوپر، خدا ان سے بات کرے. لیکن یہ اللہ کا کرم ہے، جس طریقے سے بات کرنا ہمارا حق نہیں ہے کہ خدا ہم سے بات کرے، یہ خدا کا لطف ہے. اسی طریقے سے نبی بھیجنا بھی خدا کا حق نہیں ہے، یہ اس کا لطف ہے. اسی طریقے سے اماموں کا معین کرنا بھی ہمارا حق نہیں ہے، یہ اس کا لطف ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. صلوات اللہ سے وہ بات کرے. اور اگر اللہ کو کبھی سے بات کرنا ہوگی تو الا من وراء الحجاب، پردے میں رہ کے اس سے گفتگو ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب خدا اپنی تجلیات دکھانا چاہتا ہے تو پردے سے گفتگو کرتا ہے. پردے میں رہ کے گفتگو کرے یا کسی فرشتے کے ذریعے سے گفتگو کرے، یا اللہ اپنی گفتگو کسی درخت پہ ایجاد کر دے. جتنے انبیاء آئے خدا نے مستقیماً کسی سے بات نہیں کی، اس لیے کہ خدا سے مستقیم ارتباط ہونے کے لیے وہ ظرفیت چاہیے جو عبد و معبود کے درمیان چاہیے. خدا سے ڈائریکٹ بات کرنے کے لیے وہ ظرفیت چاہیے جو عبد و معبود کے درمیان ہونی چاہیے. جب گفتگو ہوتی ہے تو مخاطب اور مخاطب دونوں اس حد میں ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کو دریافت کر سکے، ایک دوسرے کو محسوس کر سکے. تاریخ بشریت میں جو چند بڑے مخاطبین ہیں ان میں سے ایک موسیٰ ہیں. ایک دن خواہش کر بیٹھے، ارنی انظر الیک، خدا میں چاہتا ہوں آج تجھے نظر بھر کے دیکھوں. یہ نہیں کہا
آنکھوں سے دیکھوں، آنکھوں سے جو خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ مرتد بھی ہوتے ہیں، اندھے بھی ہوتے ہیں. صلوات پڑھتے ہیں محمد. میری رائے یہ ہے کہ میں تجھے نظر بھر کے دیکھوں. آواز آئی موسیٰ لن ترانی، آپ نہیں دیکھتے میں کہاں نہیں ہوں. ذرا سا بیدار ہو جائیے. لن ترانی، آپ نہیں دیکھتے میں کہاں نہیں ہوں. حضر میں ہوں، سفر میں ہوں، ہواؤں میں ہوں، دریاؤں میں ہوں، سورج کی چمک میں ہوں، دریاؤں کے ابھار میں ہوں، لہروں میں ہوں، موجوں میں ہوں، تمہارے سانسوں کے زیر و بم میں ہوں. مجھے دیکھنا ہے تو گل کو دیکھو، مجھے دیکھو تو بوٹوں کو دیکھو، مجھے دیکھنا ہے تو حسن جمال دیکھو، مجھے دیکھنا ہے تو پانی کے قطروں کو دیکھو، مجھے دیکھو تو شبنم کو دیکھو، مجھے دیکھو تو بارش کو دیکھو، مجھے دیکھنا ہے تو بادلوں کی گرج کو دیکھو، مجھے دیکھنا ہے تو بجلیوں کی چمک کو دیکھو، مجھے دیکھنا ہے تو کہکشانوں کو دیکھو، سورج دیکھو، چاند دیکھو، زحل دیکھو، مشتری دیکھو. مجھے دیکھنا ہے تو اپنے دماغ میں کونتی ہوئی بجلیوں کو دیکھو، مجھے دیکھنا ہے تو اپنی عقل کو دیکھو، مجھے دیکھنا ہے تو اس گوشت کے نفرے پہ غور کرو کہ جو بول سکتا ہے. مجھے دیکھنا ہے، مجھے دیکھنا ہے تو ان نسوں کے مجموعوں کو دیکھو کہ جو طرح طرح کے ترنم نکال رہا ہے. موسیٰ آپ دیکھو تو صحیح میں کہاں نہیں ہوں، میں ہر جگہ ہوں. میرا جلوہ زمین میں بھی ہے، آسمان میں بھی ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینہن، سب کچھ خدا کا ہے، چاہے وہ آسمانوں میں ہو، وہ ہواؤں میں ہو، وہ دریاؤں میں ہے. موسیٰ نے عرض کی پالنے والے آج میں بے پردہ دیکھنا چاہتا ہوں. پالنے والے آج میں سبھا کے جمال و جلال اپنی عقل کی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں. آواز آئی موسیٰ ابھی تک جو میں دکھا رہا تھا وہ تم دیکھ سکتے تھے، لیکن جو تم نے مانگا ہے اس کی شرائط سمجھو. فلما تجلی ربہ فوق الجبل، دیکھو دیکھنے کا شوق تمہیں پیدا ہوا ہے، ضرور دیکھو، لیکن اس پہاڑ پر تجلی ہوگی. اگر یہ برداشت کر لیا تم نے، اگر آپ نے اسے برداشت کر لیا تو آپ مجھے دیکھیں گے. اس کے بعد قرآن کہتا ہے فلما تجلی ربہ فوق الجبل، اور جب پروردگار نے تجلی کی پہاڑ کے اوپر، پروردگار نے پہاڑ پر تجلی کی تو کیا ہوا؟ جعل، اللہ نے اس پہاڑ کو چور چور کر دیا. فخر موسیٰ وصعقا، موسیٰ گرے اور بے ہوش ہو گئے. قدرت مسکرا رہی ہے. موسیٰ جمال پروردگار موجود ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں. جلال پروردگار ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں. موسیٰ آؤ مجھے دیکھو، دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ عزیزو موسیٰ بے ہوش ہو گئے. عزیزو علماء بیان کرتے ہیں روایات میں وہ جو تجلی تھی وہ نور پروردگار مستقیم نہیں تھا، وہ نور مستعار پروردگار تھا. کہتے وہ امام حسن مجتبیٰ کا نور تھا. السلام کا نور تھا جسے موسیٰ کوہ تجلی پہ برداشت نہ کر سکے. ایک بات میری سمجھ میں آئی کہ حسن معاویہ کے سامنے آئے تو لباس جلوہ میں آئے، لباس ظاہر میں آئے، لباس حاضر میں آئے. اگر اسی لباس میں آ جاتے تو معاویہ کیا موسیٰ پہ ہوش ہو گیا. یہ تو کرم ہے نور آل محمد کا کہ جتنی صلاحیت ہوتی ہے اتنا ہی سامنے آتے ہیں. جس دن یہ نور مجسم سامنے آ جائے گا نہ جانے کتنے جبرائیل جل کے راکھ ہو جائیں گے، نہ جانے کتنے میکائیل جل کے راکھ ہو جائیں گے. اس لیے یہ کوئی معمولی نور نہیں ہے، یہ نور عظمت پروردگار ہے، یہ نور سہولت پروردگار ہے، یہ نور شہر کے پروردگار ہے. ایک تجلی کربلا میں ہوئی تھی، سر کاٹنے کے بعد ڈھول تاشا بجا کر
بنا دیں گے. عزیز و حکومتیں ختم ہو گئی, سکے آج خزانے پارینہ بن گئے, لیکن کل بھی حسین زندہ تھے, آج بھی حسین زندہ. حسین کو تو جانے دو, اگر کوئی پرچم حسین سے منسوب ہو جائے تو اس کی طاقت اگر دیکھنی ہے عزیزو, دنیا سمجھتی تھی یہ عالم ہے, معمولی کپڑا ہے, اس میں کیا ہوگا. لیکن جب 15 دن پہلے ٹرمپ نے یہ کہا ایران سے صلح کر لو, ہاتھ چھوڑ لو, معافی مانگ لو, تو حسین کے پورے غلام نے کہا یہ ایک بار علم کے نیچے جاتا ہے. عباس کے علم کے نیچے جانے کے بعد نہ ہم جھک سکتے ہیں, نہ اپنی حیثیت سے گر سکتے ہیں. اکثر انبیاء اس کو محسوس کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ جن کا تعلق صرف انبیاء سے نہیں ہے وہ وحی و رسالت نہیں سمجھ سکتے. اصل تبرہ ہوتا کیا نہیں جاتا, ہو جاتا ہے. سوال بڑے معلوم جن کا نبوت کے صرف سے تعلق نہیں ہے وہ وحی کو سمجھ نہیں سکتے. حجاب کے پیچھے کس کی آواز ہے, پردے کے پیچھے کس کی آواز ہے, کون ہے, لیکن آج تک کسی نبی کو شک نہ ہوا. اس لیے کہ پروردگار کے کلام کو سمجھنے اور دریافت کرنے کے لیے صرف نبوت درکار ہے. آج میری بات آپ سمجھ جائیں, صرف نبوت درکار ہے. اب مولانا ذرا واضح کیجیے, اصل نہج البلاغہ پڑھیے. نہج البلاغہ میں امیر المومنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ علیہ وسلم نبوت کو آواز ہے وحی کے لیے نہیں ہوں, لیکن سنسیت ہونی چاہیے. ہم لوگ بدتمیزی کرتے نہیں کہ اگر ہماری بات کوئی نہیں ہوتا تو فلانے ہوتے. صلوات علی محمد. اگر کوئی میرے بعد نبی ہوتا تو فلانا ہو جاتا. نبی کہاں, فلانا کہاں, تو سنسیت ہونی چاہیے. تو میں جو بلاغہ میں لکھا ہوا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کان یجاب فی کل سنۃ للثواب رسول اللہ حسان غار حرا میں عبادت کے لیے خلوت اختیار کرتے تھے. آپ بیدار نہیں ہو جائیں. رسول خدا ہر سال حرا میں عبادت کے لیے خلوت اختیار کرتے تھے. آراہ ولا یرا غیری, انہیں دیکھنے اور ملنے کا شرف اور اجازت میرے علاوہ کسی کو نہیں تھا. دیکھیں آپ سنے تو میں سناؤں. غور کریں کہ آراہ ولا یرا غیری, میں انہیں دیکھتا تھا اور میرے علاوہ کوئی ان سے ملاقات. اور یہ کہنا کیا کہتے ہیں, اگر بات نبوت کو ہو تو غیر مربوط لوگوں کا قتل حرام ہے. نبوت
نبوت کی بات ہو تو غیر مربوط لوگوں کا داخل حرام ہے. آج کے زمانے میں سمجھ لیجیے اگر بڑے افسروں اور ادھیکاریوں کی میٹنگ ہے تو چپراسی نہیں بلایا جاتا. میں ہی ان سے ملتا تھا, دیکھتا تھا, میرے علاوہ کوئی ان سے ملاقات نہیں کرتا تھا. اس کے بعد حضرت امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انی سمعت رنت الشیطان حین نزل الوحی. شیطان کا گریہ میں نے سنا جب وحی نازل ہوئی. سمعت رنت الشیطان حین نزل الوحی. جب وحی نازل ہوئی تو میں نے شیطان کا گریہ سنا. یعنی جب وحی نازل ہوتی ہے تو شیطان روتا ہے. جب وحی نازل ہوتی ہے تو شیطان روتا ہے. ابن اسیر یہ کہتے ہیں کہ جب غدیر کے دن علی کی بیعت ہوئی تو کسی کے زور زور سے رونے کی آواز آئی. حضرت امین نے بولا یا رسول اللہ یہ کون ہے جو رو رہا ہے؟ فرمایا یہ حضرت شیطان ہے. یہ اس لیے رو رہے ہیں کہ تمہارے خلیفہ بننے کے بعد اب ان کی دراندازی کا امکان ختم ہو گیا ہے. عزیزوں پتا چلا کہ رونا تو انسان کا مقدر ہے. کچھ لوگ علی میں روتے ہیں, کچھ لوگ رونا پڑے گا. لیکن کچھ حب علی میں روتے ہیں, آپ کچھ بغض علی میں روتے ہیں, کچھ محرم میں روتے ہیں, کچھ غدیر میں روتے ہیں, کچھ 8 ربیع الاول تک روتے ہیں اور کچھ 9 کو روتے ہیں. رونا تو ہے. اور عزیزوں بڑی عجیب بات ہے, بڑی عجیب بات ہے. 4 سال پہلے میں سعودی عرب میں تھا. ایک جگہ ایک کلاس ہو رہا تھا. ایک مولانا صاحب درس دے رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ تمہیں کیا معلوم ما ادراک ما جمال اللہ, تمہیں کیا پتا کہ اللہ کا جمال کیسا ہے؟ تمہیں کیا پتا کہ عین حسن عینیہ, اس کی آنکھوں کا حسن کیسا ہے؟ حسن الشفتین ہے, اس کے ہونٹوں کا حسن کیسا ہوگا, اس کے آئس کا حسن کیسا ہوگا. اور وہ خود بھی رو رہا تھا اور جو سمجھدار لوگ تھے وہ بھی رو رہے تھے. بہت دیر ہو گئی تو مجھے برداشت نہیں ہوا. میں نے کہا یا شیخ مما بکاؤ, رو کیوں رہے ہو؟ تو اس نے کہا لبہائے جلال اللہ. میں نے ایک جملہ کہا, میں نے کہا یاد رکھو جلال اللہ کی گویت جب موسیٰ کو نصیب نہیں ہوئی تو تمہیں کیا نصیب ہوگی؟ اگر تم جمال پروردگار کو دیکھنا چاہتے ہو, جلال پروردگار کو دیکھنا چاہتے ہو
اس سمے تو نظر شیطان، میں نے شیطان کا رونا سنا تو میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کون رو رہا ہے؟ تو میں یا علی انہو شیطان قد عیسیٰ، یہ مایوس ہو گیا ہے اللہ کی عبادت کا جلوہ دیکھ کر اپنی عبادت سے۔ اس کے بعد رسول خدا نے جملہ فرمایا، اس کی تشریح 5 منٹ بعد کروں گا۔ جملہ فرمایا یا علی انکا ترى ما ارى، علی جو تمہیں نظر آتا ہے وہ مجھے بھی نظر آتا ہے۔ اس طرح کا علی جو میں دیکھتا ہوں تم بھی دیکھتے ہو۔ انکا تسمع ما اسمع، جو میں سنتا ہوں محسوس کریں، جو میں سنتا ہوں وہ تم بھی سنتے ہو۔ اس جو میں بہت دم ہے، 6000 آیات جو کا حصہ ہے، آیت کرسی جو کا حصہ ہے، حدیث قدسی اس جو کا حصہ ہے۔ پیغمبر کہنا چاہتے ہیں وسیع ہونے کے لیے سنخیت ہونی چاہیے۔ اے علی جنہیں بتوں میں خدا نظر آتا ہے وہ سقیفہ کے ولی ہیں، اور جنہیں نبی کے ساتھ فرشتہ نظر آتا ہے جو میں سنتا ہوں وہ آپ سنتے کا تارا ماں آرا، جو میں دیکھتا ہوں وہ آپ دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد رسول نے جملہ اگر نہ کہتے تب بھی کافی تھا کہ جو رسول نے دیکھا، پیغمبر کہتے اللہم ارنی الاشیاء کما ہی، خدا اشیاء کے چہرے سے پردہ بکارت ہٹا دے تاکہ حقائق اشیاء میں دیکھ سکوں، کسی شے کے اوپر میری نگاہ کے لیے روک نہ ہو، کوئی مظاہر نہ ہو، تمام پردے کو منفرد کر دے۔ خدا نے بھی پیغمبر کی آنکھوں سے پردے ہٹا لیے، پیغمبر نے جمال دیکھا، پیغمبر نے جلال دیکھا، پیغمبر نے معدنیت دیکھی، پیغمبر نے شرف دیکھا، پیغمبر کی نگاہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں تھی، شاید یہی وجہ تھی فرمایا کہ من اراد ان ينظر الى وجه آدم، یہ پیغمبر کی نگاہ کا کمال ہے کہ خدا نے ہمیں دکھایا، پیغمبر نے ہمیں بتایا اسے آدم کی خلت چاہیے وہ علی کو دیکھے، جو نور کی خلت چاہیے علی کو دیکھے، جو ابراہیم کی خلت چاہیے وہ یہ حدیث نہیں ہے، یہ وہ پردے کے ہٹنے کا بیان ہے۔ لیکن عزیزو اگر آنکھوں پہ پردہ ہو تو پہلا چوتھا نظر آتا پردہ ہو۔ اب جس کو 4 گنتی میں حساب نہ ہے تو لامحدود میں وہ کیسے حساب و کتاب کر سکتا ہے؟ سبحان کہ سنخیت چاہیے پیغام وحی کو دریافت کرنے کے لیے، ورائے حجاب غیب کے پردوں کی آواز سننے کے لیے سنخیت چاہیے۔ میں آپ کو لے آیا یہاں تک، علی فرماتے ہیں سلام اللہ علیہ، سلام اللہ علیہ، سلام اللہ علیہ، فرماتے ہیں اسمع ما تسمع، جو تم سنتے ہو، جو میں سنتا ہوں وہ تم سنتے ہو، جو میں دیکھتا ہوں وہ آپ دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد رسول نے اگر یہاں نہ کہتے تو بات کامل تھی کہ جو رسول کو نظر آتا ہے وہ سب علی کو بولو نا بھائی، جو رسول نے دیکھا نہیں، عزیز آپ نے غور نہیں کیا، فرق دیکھیں، قربت بصارت و بصیرت یہ دیکھیں، ایک زمین پر ہے دوسرا آسمان پر ہے۔
مبصرات دکھائی دے، جسے رسول کی مدرکات کا علم ہے، وہ نبی نہیں ہو سکتا، وہ حرام زادہ ہے۔ مدرکات رسول کا علم ہے، رسول کے مدرکات اس کے مدرکات، رسول کے مبصرات اس کے مبصرات۔ یہ تو میں نے بستہ زبان میں کہا، رسول نے اس کو عامیانہ زبان میں کہا تاکہ ہم جیسے لوگ سمجھ لے یا علی انتا و انا من شجرۃ واحد، یا علی لحمک لحمی، استدراج نہیں، جس نے رسالت کا دعویٰ کیا تھا اس کے خاندان کی تھوڑی سی بیوگرافی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہے، تو آپ سے پہلے وہ خود ہی اپنا نام پیچھے ہٹا لیتے ہیں۔ صلوات پردے کے پیچھے وحی سننے کے لیے، کلام پروردگار سننے کے لیے زندگیت ہونی چاہیے، قربت ہونی چاہیے، نزدیکی ہونی چاہیے۔ آج کا زمانہ تو بالکل واضح ہے، اگر دو موبائلوں میں سنخیت نہ ہو تو میٹر ڈائیورٹ نہیں ہوتا۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں، دو موبائلوں میں اگر اتحاد نہ ہو تو میسج ڈیلیور نہیں ہوتا۔ تو جب دو دنیا بغیر ہم آہنگی کے ایک دوسرے کے قریب نہیں ہو سکتی ہے، تو دو عہدے بغیر زندگیت کے ایک دوسرے کے مذاہب کو عزیز وسیع امام رضا نے فرمایا الامامۃ ہی وراثۃ الانبیاء، امامت انبیاء کی وراثت ہے۔ بتایا جو نبی ہو سکتا ہے وہی مسیح ہو سکتا ہے۔ علی جو میں سنتا ہوں وہ آپ سنتے ہیں، علی جو میں دیکھتا ہوں بولیے نا بھائی،
وہی آپ دیکھتے ہیں علی فرق اتنا ہے کہ انک انت الوصی، آپ کیا ہیں؟ کیا ہیں؟ وصی. لست بنبی، آپ نبی نہیں، آپ وصی ہیں، نبی. یا رسول اللہ، آپ نے یہ کیوں کہا کہ علی آپ وصی ہیں نبی نہیں ہیں؟ کیا علی کے اندر صلاحیت نبوت نہیں ہے؟ آپ نے کیوں کہا آپ نبی نہیں ہے؟ کہ گھبراؤ، وقت آنے دو، پتا چل جائے گا کہ علی نبی کیوں نہیں ہے، وصی ہے. بہت باریک پکڑا ہے. علی نبی کیوں نہیں ہے، وہ وصی ہے. عزیزوں، اب میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں. علی نبی کیوں نہیں ہے، وصی ہے. قرآن کی آیت پر بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ ابتلى ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین. اور جب تمہارے پروردگار نے ابراہیم سے کلمات کا امتحان لیا، ابراہیم سے کلمات، ویسے مفسرین کلمات سے مراد متعدد موقع لیتے ہیں، لیکن روایت میں کلمات سے مراد 12 اماموں کا نام ہے. جب ابراہیم نے ان امتحانوں کو پورا کیا، قال انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم میں آپ کو لوگوں کا امام بنا رہا ہوں. قال ومن ذریتی، ایک بننے والے میری اولاد کو امام بنا دے. آواز دی لا ینال عہد الظالمین. اے ابراہیم، یہ نہیں کہوں گا کہ تمہاری نسل میں امامت نہیں ہے، لیکن غیر معصوم کو امامت، ظالم کو امامت. لا ینال عہد الظالمین، میرا عہدہ ظالموں کو نہیں ملے گا. نام لے کے منبر میں نہیں کروں گا. تمام خلافت میں نامزد لوگوں کی تعریف کرو. کسی نے ناک کا سجدہ کیا، کسی نے حکم کا سجدہ کیا. جتنے خلیفہ بنے ہیں سبوں نے بتوں کا سجدہ کیا ہے، یا بھی شرک کیا ہے. خدا کہتا ہے ان شرک لظلم عظیم. کلمات کے ذریعے سے بیٹھے بیٹھے. ایک سوال درست قلبی ہونی چاہیے. لگتا میں جاہل فصل و خطاب، لیکن اگر یہ ہوتا جیسے قرآن نے استعمال کیا ہے کہ اذ ابتلی ابراہیم ربہ بمواطن، موطن استعمال ہوتا، موطن نہیں جگہ. لقد نصرک اللہ فی مواطن کثیرہ، خدا کہتا ہے ہم نے آپ کو بہت جگہ مدد ایک جگہ کا ذکر کیا لوگوں نے بدل بنا لی کہ جب آپ کے ساتھ کوئی غار تھا وہ رو رہا تھا، آپ کا اللہ رسول کی بات کر رہا ہے، ہم کسی اور کی بات سمجھ رہے ہیں. سلوات پڑھتے ہیں محمد والے. یہ کہا جاتا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی ابتلا کی، امتحانات دیے بمواقع، بہت سے مقامات پر. لیکن کیا کہا؟ اذ ابتلی ابراہیم ربہ، بولیے نا بھائی، بکلمات. اچھا، انہی کلمات کی مناسبت سے کیا کہا؟ فأتمہن، انہوں نے ان کلموں کو پورا کر دیا. آپ کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ یہاں جگہ مراد نہیں ہے، کلمہ مراد ہے.
جہاں کامل نہیں ہوتی ہے۔ تو عزیزوں، اب تو ہم نے اہل بیت میں تفسیر دیکھی تو 14 طبق علم و معرفت سے روشن ہو گئے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آدم کی خلا معاف کی پنجگن پاک کے ذریعے سے، اللہ نے ایوب کی کشتی کو نوح کی کشتی کو ٹھکانے لگایا پنجگن پاک کی وجہ سے، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود سے نجات دیا پنجگن پاک کی وجہ سے۔ لیکن جب آخری امتحان حضرت ابراہیم کا ہوا، آواز آئی ابراہیم اگر تمہیں امامت چاہیے تو کلمات کو پورا کر دکھاؤ۔ تو ابراہیم نے شروع کرنا شروع کیا اور پڑھو مالی حضرت ابراہیم نے کلمات پورا کرنا شروع کیا، فرمایا علی حسن حسین، فرمایا فتح بن علی وختمہ بن مہدی۔ ابراہیم نے علی سے شروع کیا، مہدی پہ ختم کیا۔ آواز آئی ابراہیم اسی صدقے میں تمہیں لوگوں کو امام بنانا۔ ابراہیم کو امامت ملی ان مقدس ناموں کو کامل کرنے میں سے۔ جب ابراہیم کی امامت کا جواب نہیں تو آل محمد کی امامت کا کیا جواب؟ آپ وسیع ہیں، میں بھی نہیں ہے۔ اسی کا جواب مجلس تمام عزیزوں، اس آیت کو پڑھنے کے بعد آپ کچھ اندازہ نہیں ہو کہ ابراہیم علیہ السلام نے جتنے امتحانات دیے وہ سب عمر کے آخری حصے میں ہوئے۔ آپ تمام سے مخاطب ہوں، ابراہیم علیہ السلام نے جتنے بھی امتحان دیے وہ عمر کے آخری حصے میں دیے۔ پہلا امتحان بتوں کو توڑا، دوسرا امتحان آتش نمرود میں گئے، تیسرا امتحان ابراہیم علیہ السلام کا حضرت اسماعیل کو لے جا کے خانہ کعبہ میں چھوڑ دیا، چوتھا امتحان اور آخری امتحان یہ تھا کہ اسی بیٹے کو ذبح کرنا ہے۔ لیکن بیٹھے حضرت ابراہیم کو حضرت اسماعیل کی ولادت نصیب ہوئی جب آپ 90 سال کے تھے۔ کتنے سال کے تھے؟ کتنے سال کے تھے؟ 90 برس۔ ایسا مجھے لگتا ہے کہ کوثر یا کوثر سے متعلق جتنی شخصیتیں ہیں وہ بہت انتظار کے بعد پیدا ہوتی ہیں۔ نہیں غور کیا کوثر یا کوثر سے متعلق جتنی شخصیتیں ہیں ان کے آنے میں بہت انتظار ہوتا ہے۔ اسماعیل کے آنے میں 90 سال انتظار، فاطمہ کے آنے میں 53 سال انتظار۔ ان دو انتظاروں سے لگتا ہے کہ آخری کوثر کے آنے میں انتظار کرنا پڑے گا۔ وجہ یہ جو گھٹیا چیزیں ہیں وہ فوراً مل جاتی ہے، جو قیمتی چیزیں ہوتی ہیں اس کا انتظار بھی ہوتا ہے۔ اب آپ سے سوال کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب امام بنایا تو اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ جب ابراہیم کو اللہ نے امام بنایا تو ابراہیم علیہ السلام اس سے پہلے کیا تھے؟ بولیے، سب بولے، خلیل تھے۔ کیا تھے؟ خلیل۔ دوسرے اولو العزم، بولیے خلیل۔ ایک گھنٹہ میں بولا 5 منٹ آپ میں بولیے کیا ہو جائے گا؟ ابراہیم علیہ السلام اولو العزم، سب سے بڑے پیغمبر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد خلیل، دو، تیسرے رسول، تیسرے، چوتھے صاحب شریعت۔ سب کچھ ان کے پاس تھا۔ اولو العزم پیغمبر تھے، صاحب شریعت تھے،
کو امام بنایا ہے۔ میں نے کہا کیوں نہیں کہا کہ آپ نبی نہیں ہیں، آپ وسیع ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا یہ امامت پیغمبری سے افضل ہے۔ یہ امامت پیغمبری سے افضل ہے، سنت سے افضل ہے۔ پیغمبر کہنا چاہتے ہیں اے میرے علی میں تو امام الکل ہوں، لیکن یاد رکھو تمہیں نبوت دے کر تمہارا گریب نیچا نہیں کرنا چاہتا۔ تمہیں جو امامت ملنے والی ہے اس میں آدم تمہارے غلام، نوح تمہارا غلام، ابراہیم تمہارا غلام، جو بھی نبی ہوگا تمہارا بیعت کر کے نبی ہوگا۔ جب نبی بغیر بیعت علی کے نبی نہیں ہوتا تو کب لوگ صحابی ہوگا۔ میرے حبیب نبوت کا سلسلہ ختم ہو رہا ہے، اب تمہیں نبی میرے بعد میں کوئی نبی آئے گا نہیں، اور مجھ سے بڑا کوئی نبی ہے نہیں، اور میرا حساب اوروں سے الگ ہے۔ میرا حساب اوروں سے الگ ہے، لیکن میں تمہیں ایسی پوسٹ دلواؤں گا جو تمہیں اور مجھے برابر کا درجہ دے دے۔ لہذا عزیزو علی کو امام بنایا، علی کو امام بنایا، اور عزیزو ایک دن ایسا ہوا کہ مدینے کے سارے لوگوں کو رسول خدا نے بھائی بنایا۔ قد آقا یا رسول اللہ، رسول اللہ نے بھائی بنایا۔ اب عزیزو سلمان کو ابو ذر کا، مقداد کو عمار کا، بلانے کو تلانے کا۔ فارسی کا ایک شعر ہے، کبوتر با کبوتر باز با باز، ہم جنس با ہم جنس برباد۔ جو جیسا تھا اسے اس کا بھائی بنا دیا، منافق کا منافق، مومن کا مومن۔ سارے صحابہ میں ہلچل موجود ہے، علی موجود نہیں ہے۔ احمد بن حنبل کہتے فدخل علی بن ابی طالب، علی آئے، سب نے کہا علی ماں خیب رسول اللہ، ماں خیب رسول اللہ، آپ کو جدی کا بھائی نہیں فرمایا۔ علی نے اتنا مسکرا کے کہا کہ مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، من السماء ينزل القدر۔ رسول خدا کے پاس کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ، لوگ یہ کہتے ہیں آپ نے فلانے کو فلانے کا بھائی، دھماکے کو دھماکے کا بھائی، آپ نے غیرت کو فلاں پہ غیرت کا بھائی، فلاں فلانی کو فلاں فلاں کا بھائی، فلاں نیک کو فلاں نیک کا بھائی، مجھے کس کے لیے چھوڑا ہے؟ رسول نے فرمایا اے علی گھبراؤ نہیں، اما ترضا، کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو؟ انتا اخی تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو، آخرت میں بھی میرے بھائی ہو۔ یہ تو رسول زور زور کے کہہ رہے ہیں۔ عزیزو جسے سلاشیلہ راضی نہ کر سکے، جسے غدیر راضی نہ کر سکے، عزیزو جسے حدیث غیر راضی نہ کر سکے، اسے ایک رکعت نماز راضی کر دی ہے۔ آپ نے فرمایا نماز کا ٹائم ہے، کوئی جا کے پڑھا دے، فلانی نے اپنے ابا کو بھیج دیا۔ آج تک کتابوں میں لکھتے پھر رہے ہیں، یہی دلیل ہے رسول کی جانشینی کی پوری پڑھنے سے تو تمہارا دماغ صحیح ہو جاتا۔ بخاری کہتی ہے جب رسول نے آنکھ کھولی فرمایا نماز کون پڑھ رہا ہے؟ کہا فلاں نماز پڑھ رہے ہیں۔ رسول نے کہا
دوسری طرف سے علی نے سنبھالا، اس کے بعد ابھی وہ گئے اور پیچھے سے کانر پکڑا. رسول کے بعد جانشین یہی وہ لوگ ہیں جو ہر ایئرپورٹ پر ہر بنگالی کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں. ہر بنگالی کے پیچھے نماز پڑھنے کا قدر بھی تھا. میں نے دیکھا کہ بنگالی آیا اس نے ہاتھ پیچھا وضو کیا, اللہ اکبر, وہ کھڑا ہوا 4-5 خراب ہو گئے, کھڑے ہو گئے, نماز ہونے لگی. اب جب نماز ہم نے نماز پڑھی, ہم تو اس نماز کو جوڑتے نہیں, سلوات پڑھتے محمد جو تمہارے امامت کی شرائط نہیں ہے وہ ہمارے امام جماعت کی شرائط ہے. اب انہوں نے پوچھانے کے بتاتا پہلی شرط یہ ہے کہ حلال زیادہ ہو. میں نے کہا یہ آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے, انہوں نے کیا ہوا نماز جماعت ہے کوئی بھی پڑھ لے. میں نے کہا اس کو ٹھیک سے ہم کی سورہ نہیں آتی, اس سے ارکان نماز نہیں آتے, اس کے پیچھے کیسے نماز پڑھ لیا. کہا حضور نے فرمایا ہے بہت عمرے میں بہت تجھے کا وضاحت نہیں کروں گا. حضور فرماتے ہیں صلو خلفا کل بکر وفاجر, نماز پڑھنی ہو تو کوئی بھی امام ہو, چاہے میر ہو یا بے ایمان ہو, اس کے پیچھے نماز پڑھ لو. سمجھو جب تمہارا عقیدہ ہے امام جماعت کوئی بھی ہو سکتا ہے, چاہے میر چاہے بے ایمان, تو یہ بہت کا نمازی ہو یا مسجد نبی کا نمازی ہو.
زیادہ اس کو فالو کرنے کی خطہ بیٹھے علماء بیٹھے. دیکھیں مسلمان ہونا الگ ہے, حکم اسلام میں ہونا رسول نے فرمایا بصیر ہے تو یہ صدقیت ہے, یہ تو محسوس کرتی ہے پیغام وحی کو. وہ کیوں برائے حجاب سے ہر کوئی محسوس نہیں کر سکتا. اب ایک لطیفہ عرشی, اردو والا لطیفہ نہیں, لطیفہ عرشی یعنی ایسی بات تو قابل غور ہو. ایک لطیفہ میں صحیح بخاری سے سنائے دیتا ہوں. یہ تو نبوت کا معاملہ تھا. فرشتہ آیا, علی کو خبر ہو گئی. شیطان رویا, علی کو خبر ہو گئی. جبرائیل کے بعد گئے آئے, علی کو خبر ہو گئی. لیکن عزیزوں, صحیح بخاری میں پہلا چیپٹر باب بدء الوحی, وحی کیسے شروع ہوتی ہے. زوجہ رسول دختر خلیفہ سے پوچھا گیا کیف کان بدء الوحی, وحی کیسے شروع ہوتی. کہتی کان یفصل, پسینہ تیز تیز نکلتا تھا. ویسمع صوت الجرس, اور کان میں گھنٹی بجتی تھی. کان میں گھنٹی بجتی تھی. اب آپ نے سمجھا نبوت کو سمجھنے کے لیے وحی والا ہونا چاہیے. گھنٹیوں روز جھگڑا ہوتا تھا, مجھے 4 دینار دیجیے, مجھے 6 دینار دیجیے, مجھے بناؤ شمار کرنا ہے, پتہ نہیں کیا کرنا ہے, مجھے پیسے زیادہ دیجیے. اور ایک دن تو یہ کہہ دیا, فرانس کا جو صدر تھا اومیکرون, وہ کہتا ہے کسی فرانس کے جاہل معلم نے رسول کو نادانی کی بنیاد پر کچھ کہہ دیا تو تم نے اس کو سزا دے دی. تم ان لوگوں کو سزا نہیں دیتے جو رسول کی عقل پہ شک کرتے ہیں. تم رسول کو ذرا سا کسی معلم نے جہالت کی, جانتا نہیں تھا, عربی سے قرآن سے نہ آگاہ تھا, اس نے کوئی بات کہی, غلطی کی تھی, تم نے سزا دے دی, تو اسے سولی پہ کیوں نہیں لٹکاتے جس سے رسول اللہ نے کہا تھا کاغذ دے دو, قلم دے دو, میں ایسی تحریر لکھ دوں تاکہ تم گمراہ نہ ہو. اس پہ لعنت کیوں نہیں پڑھتے جس نے فرقے بنوا دیے, تمہیں گمراہ کر دیا, تمہیں خلافت میں ڈال دیا, جس کی جہکار کرتے ہو, لعنت کرتے تو آج ہر گھر نجات میں ہوتے ہیں. اور ایک بات اس نے اور کہی. تو اب آسان کو دیکھیں نا کہ یہ رسول سے لڑتی نہیں, تو یا رسول اللہ ماں انصفن لفظ جو استعمال کی میں بول نہیں پا رہا ہوں. ماں انصفن, آپ نے لیکن آپ تو میں کہہ رہا ہوں اتنی باعدہ قدر کی بھی ہو تو سجدہ شکر ہو. صلوات پڑھتے محمد مگر یہ تنخواہ کا پہلا دن ہے. صلوات پڑھتے محمد عورتوں سے نہیں لڑ سکتا, لوگ ہیں مولا علی نہیں لڑ سکے تو میں کیا لڑوں گا. صلوات پڑھو. مان سکتا نہیں. اب ترجمہ میں بہت ڈر کے کر رہا ہوں. ماں انصفتنی, تم نے انصاف نہیں کیا ہے. کس سے کہا جا رہا, بولیے نا, کس سے, رسول سے. کس سے کہا جا رہا ہے, خدا کہتا ہے ہم نے آپ کو قرآن نازل کیا لیکن الناس, تاکہ آپ لوگوں کے درمیان عدل کو قائم کریں, ان سے
اور رسول کو بھی گرا نظرا فرمایا ان انا لم انصف من ينصف لا ابا لکے ایک بے بلال اگر میں انصاف نہیں کروں گا نہیں ہوتا 4 سال کے صاحبزادے ہیں اشم عندك رائحة طیبہ کأنها رائحة رسول اللہ اے بڑے آقا و مولا یہ کہنا کیا چاہتے ہیں کہ جب کتابیں لکھی جائیں گی امامت کے دفتر سنبھالے جائیں گے تب دیکھنا کن لوگوں نے رسول پہ شک کیا کن لوگوں نے پھر ہمیں دیکھنا ابھی بچپنا ہے خوشبو رسول رسالت ہم جانتے ہیں عرفان رسالت ہم جانتے ہیں معرفت رسالت ہم جانتے ہیں اس لیے کہ ہم نے اور محمد میں کوئی فرق نہیں ہے اگر وہ لسان ہے تو ہم دہان ہیں اگر وہ پاس ہے تو ہم فکر ہیں اگر وہ قلب ہے تو ہم درکر ہیں اگر وہ کلام اللہ ہے تو ہم ظرف کلام پروردگار ہیں یہ لوگ نہ ہوتے تو آج تک کوئی وحی کا مطلب سمجھ نہ ابراہیم سلام اللہ علیہ ان کا تذکرہ شروع میں نے ان کو مقام امامت ملا ان کلمات کو کامل کر کے آخری امتحان بیٹے کو ذبح کر کے دیا لیکن اجل شرائع میں شیخ صدوق لکھتے ہیں کہ جب آنکھ کھولی تو اب یہ بات الگ ہے عام طور سے لوگ کہتے ہیں میں نے کہیں دیکھا نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ پر پکی باندھی میں نے کہیں نہیں دیکھا ہو سکتا ہے شغف و جلال و جمال و حسن پروردگار نے ابراہیم کی آنکھوں کو بند کر دیا ہو لیکن جب ابراہیم علیہ السلام عالم خلصہ سے
عالم باطن میں تشریف لے آئے تو کیا دیکھا کہ دمبا ذبح ہو چکا ہے اور اسماعیل علیہ السلام مسکرا رہے کہتے بہت روئے ابراہیم، آواز آئی خلیل بدو کی جملہ کا تمام انشاءاللہ اللہ کے درمیان میں بنہر حسن فضائل مسائل پڑھیں گے۔ میں تو بس عنوان مقدمہ چند آیات کر کے معال میں اس حصول ثواب کی چل ابراہیم لوگ رو رہے ہو وَإِلَٰهِ بِسَيِّدِي وَأَنْتَ مَوْلَاهِ وَإِنِّي قَدْ عُلِمْتُ مِنْ صَوَابِ الْجَلِيلِ، اے میرے آقا میرے مولا، بیٹا شہید نہیں ہوا کوئی بات نہیں، لیکن آج میں اس ثواب سے محروم رہ گیا کہ جس کی توقع میں نے کی تھی کہ اپنے خلیل کے کہنے سے اپنے بچے کے گلے پہ چوری لے لوں۔ میرے خدا جب تک جیوں گا یہ قلم میرے دل میں رہے گا، کاش میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو اپنے معبود کے لیے ذبح کر دیا ہوتا۔ آواز آئی ابراہیم کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اسماعیل کے ذبح کرنے کا ثواب مل جائے؟ تو رہا میرے پڑھنے والے مجھے وہ ثواب چاہیے۔ فاطمہ زہرا اس مجلس میں موجود اس قوم کی آنکھوں سے آنسو لگے ہوئے، سمجھو دل کا سوتا خشک ہو گیا ہے۔ خدا نہ کرے کسی کا دل کثیر القلب ہو جائے، خدا نہ کرے کوئی ذکر مسائل پہ اہل بیت سنے اور اس کی آنکھوں سے آنسو کسی نے ایک بزرگ سے کہا مولا ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں آتا، فرمایا راتوں کو استغفار کیا کرو، سجدہ طولانی کیا کرو، فقراء و مساکین کی مدد کیا کرو۔ جن آنکھوں میں آنسو ہوتا ہے وہ دل کبھی بھی غم میں نہیں ہوتا۔ جو آنکھیں چھلکتی ہیں وہ آنکھیں کبھی خیانت نہیں کرتی۔ کل عین باقیۃ، ہر آنکھ قیامت کے دن روئے گی، الا عین بکت علی الحسین، صرف وہ آنکھیں مسکرائیں گی جو حسین کی مظلومیت پر آنسو بہاتی رہے گی۔ عزیز حسین کی مظلومیت پر رونا شرف ہے، یہ محرم ہے، فصل گریہ ہے، فصل ماتم ہے، فصل عشق ہے، رونا ضروری ہے ان ایام میں۔ عزیزوں امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا مولا ہمارے گریے کا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا جب تم روتے ہو تو تمہارے آنسو ہماری دادی زخموں کا مرہم بن جاتے ہیں۔ اور سوچنے میں کوئی ایسا نہ ہوگا جو اپنے رومال میں اپنے آنسو پیش کرتا ہے۔ ہم مدینے میں نظر ہے، ہم نے آپ کے جلتے ہوئے دروازے کا تذکرہ سنا ہے، آپ کی ٹوٹی ہوئی تصویروں کا تذکرہ سنا ہے۔ اے بیوی اگر آنسوؤں سے زخم اچھا ہوتا ہے تو ہمارا ہدیہ قبول کیجیے۔ دوسری روایت میں بہت پرانی روایت ہے، اس سب کو نہیں پڑھنا، ایک جملہ پڑھنا ہے۔ امام رضا علیہ السلام شبیب سے کہتے ہیں یا ابن شبیب، اگر کبھی تمہارا رونے کا جی چاہے
کہا کہ انہو یذبح، یہ اس طرح ذبح ہوئے ہیں کہ جیسے گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے، لیکن میرے مولا اجازت ہو کہ ایک جملہ میں بول دوں۔ عزیز و دستور یہ ہے کہ جب کوئی جانور ذبح کیا جاتا ہے تو اس کے قریب سے دوسرے جانوروں کو ہٹا دیا جاتا ہے تو کہیں وہ ڈر نہ جائے۔ ہر ایک فاطمہ کا غنیم لال 70 قدم پہ شیخ سینے پہ بیٹھا، ہاتھ میں داڑھی پکڑے ہوئے خنجر چلا رہا، اللہ زینب الرحمن، زینب کرے حسین کے بچے پڑے، آواز دیتے فریاد حسین، بیانی حسین، مقدمہ ہو گیا، آپ کا آنسو نکل آیا۔ اب ابراہیم کو اللہ نے جو طریقہ بتایا ہے اپنی اولاد کے ذبح کرنے کا اور اس کا ثواب، بغیر ابراہیم چاہتے ہو وہ ثواب مل جائے، ہاں وہ ثواب چاہیے۔ فرمایا ابراہیم تمہیں اپنی اولاد سے زیادہ پیار ہے یا آخری نبی کی اولاد سے؟ یہ سوال آپ سے بھی ہے، اپنی اولاد سے آپ کو زیادہ پیار ہے یا آخری نبی کی اولاد سے زیادہ پیار ہے؟ ابراہیم نے کہا کون؟ نبی کی اولاد سے۔ تم سنو میں سناتا ہوں، ابراہیم لاکھوں کا مجمع ہوگا، نرغے آتا ہوگا، کوئی دین چلا رہا ہوگا، کوئی قبر بنا رہا ہوگا، کوئی نیزہ مار رہا ہوگا، ایک جملہ مقتل کا سن لو عزیزو، سنان کے بعد بڑا نیزہ تھا، لاکھا اڑایا، پہلو پہ ایسا نیزہ مارا، یہ نیزہ کلیجے میں پیوست ہو گیا، انگپا اللہ سورتے منہ کے بعد حسین زمین بگے آواز دیتے اے میرے شیعہ، اے میرے جوان، اے میری قوت کے بارے مالکو ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم حقك واسمعك يا مستريح توسل قبول فرما خدا سرمایہ ولایت آل محمد کو ہمارے لیے محفوظ فرما، ہماری نسل ذریت میں دشمن اہل بیت قرار مت دے، نعت و حبل و عزا کی محبت مسلمانوں کو دلوں سے نکال، علی و فاطمہ، مصطفیٰ و مرتضیٰ و آل مرتضیٰ علیہ السلام کی محبت تمام مسلمانوں کو دلوں میں ڈال۔ خدا محمد و آل محمد شب اول قابر زیارت حسین نصیب فرما، ان الحساب شفاعت زہرا نصیب فرما، بننے والے روز حساب ہمیں جوار حضرت حق حضرت رسول خدا بقرار ہو۔ خدا ہم سب کو زیارت اربعین کا شرف نصیب فرما، ہمارے گزشتگان کو رحمت نازل فرما، ہمارے جوانوں کو صحت و سلامتی، طول عمر و چشم پاکی اور قلب خاشع عنایت فرما، جو بیماروں میں شفا کرم فرما، جو بے اولاد میں اولاد صالح عنایت فرما۔ خدا تمام مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کر کے امام زمانہ کی سرپرستی میں مذہب حق کی طرف دعوت دے، امام زمانہ کے ظہور کو تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انك
أنت السميع العليم آمين يا رب العالمين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى